بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زعفران ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گو ٹاک وتھ زعفران امان۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں کرمنل ٹرائل کے ایکسپرٹ قاضی ابرار حسین، سینئر ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال۔ آج ہم قاضی ابرار صاحب سے یہ بات کریں گے کہ جو کرمنل ٹرائل ہے اس کا جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ایف آئی آر سے ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر کیا ہے، ایف آئی آر کس پروویژن اور کس سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کے جو کرمنل ٹرائل پر ہیں وہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی جو کرمنل ٹرائل ہوتا ہے، فوجداری مقدمہ ہوتا ہے، وہ ایف آئی آر سے اس کا انیشیٹو شروع ہوتا ہے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ پولیس کے پاس جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل صاحب، پہلے تو شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، بلکہ اس کی سمری بتاتا ہوں کہ تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں پھر تو بات بہت دور جائے گی جی، اور اس پہ ٹائم بہت لگے گا۔ تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرمنل سائڈ پہ سی آر پی سی جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، وہ اس تمام چیزوں کو جو پروسیجر ہے کرمنل سائڈ پہ، ضابطۂ فوجداری جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں، یا اس کے تھرو گورن کی جاتی ہیں، یا وہ اس تمام معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو جب ایف آئی آر جیسے آپ نے فرمایا، تو ایف آئی آر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ کوئی بھی اگر اکرنس ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے، تو اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ وہ جو پولیس اپنے پاس درج کرتی ہے اس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں۔ اب اس کے بھی آگے ہم دیکھیں تو دو برانچیں، کہ ایک اگر کوئی ایسا کرائم سرزد ہوتا ہے جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے، ٹھیک، اور وہ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ کاگزیبل افینس ہے، اس میں یہ ہے کہ پولیس باؤنڈ ہے اس بات کی کہ وہ ایف آئی آر درج کرے۔ کچھ ایسے افینسز ہیں جو کہ نان کاگزیبل ہیں، ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، جس میں پولیس صرف اس اکرنس کی انفارمیشن کے مطابق رپورٹ درج کرے گی، لیکن اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ اس کا ایک الگ پروسیجر ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسی ہوگی۔ تو لہٰذا جیسے ہی کوئی، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی اکرنس کی انفارمیشن پر ایف آئی آر جب درج ہوگی تو اس کا کمپلینٹ کون ہوگا سر؟ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ویورز کو، آپ کے ویورز کو یا عوام کو اس بات کا نہیں پتہ، کوئی بھی کرمنل کہاں ایکٹ ہوگا یا اکرنس ہوگی تو اس کی ایف آئی آر کوئی بھی شخص کروا سکتا ہے۔ انفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انفارمر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے کہ فلانی جگہ پہ اس ٹائم پہ اس تاریخ پر میں نے یہ اکرنس دیکھی ہے، یہ معاملہ ہوا۔ تو اگر پولیس اس کی رپورٹ فوراً درج کرے گی، اور اگر دیکھے گی کہ اس میں قابل دست اندازی جرم بنتا ہے، یعنی کاگزیبل افینس بنتا ہے، تو پولیس اس پر فوراً ایف آئی آر درج کر کے اس کے مطابق پھر وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دے گی۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کلیئر کر لی اس بات سے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق دو افینسز ہیں، ایک کاگزیبل ہیں، ایک نان کاگزیبل ہیں۔ لہٰذا جو ایف آئی آر ہے وہ کاگزیبل افینس میں درج کی جائے گی، نان کاگزیبل افینس میں صرف رپورٹ درج ہوگی۔ اس کا انویسٹیگیشن کا پھر ایک سیپریٹ ایک پروسیجر دیا گیا ہوا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں، اس کے مطابق پھر اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اس کا 173 کی رپورٹ بھی سبمٹ ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اس سائٹ پہ چلی جائیں گی۔ مزید آپ اس پہ اور کوئی، میں اس پہ تھوڑا سا قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس، قابل دست اندازی پولیس آپ نے جو ہے وہ بڑا احسن طریقے سے بتایا کہ وہ جرائم جو پولیس جن پہ گرفت کر سکتی ہے، جس پہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی جو انفارمر ہے جس نے کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس کو اطلاع ملی ہے، وہ ایف آئی آر کا کمپلیننٹ بن سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات طے ہوگی کہ کمپلیننٹ کا جو ہے وہ جرم میں جو ملوث لوگ ہیں جن کے خلاف جرم ہوا ہے ان کا ریلیٹو ہونا ضروری نہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسری، ایک بڑا ابہام پایا جاتا ہے عام فہم میں، جو لوگ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں، آپ بھی ٹرائل کرتے ہیں، ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر بہت کمزور ہے۔ تو میں صرف آپ سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر تو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں تو تمام ایویڈنس کا جو ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایف آئی آر جب کروائی جاتی ہے، اس میں جب تمام جو ہے ایویڈنس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بعد اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ پراسیکیوشن یا جو تفتیشی افیسر ہے وہ کس طرح اس کو مضبوط بناتا ہے کہ جو اصل کلپریٹ ہے وہ اس سے بچ نہ سکے؟ جی میں اس میں آپ تھوڑی سی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔
وہ یہ کہ جیسے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہو گئی جی اور جو لوگوں کا کہنا کہ یہ ایف آئی آر کمزور ایف آئی آر تھی، جی اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پہلے تو یہ بات دیکھنی چاہیے عوام کو کہ جب بھی ایف آئی آر درج کرائیں پیور سچائی کے مطابق کروائیں، جو واقعات حالات آپ نے دیکھے ہیں یا کہیں اور سے انفارمیشن ملی، آپ کی انفارمیشن جو ہے مکمل طور پر صحیح ہونی چاہیے، اس میں غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ سر اچھا، اگر درست واقعات پر جو بھی اکرنس ہوا، اب ہم انگلش میں جب مختلف کیس لاء میں بھی یہ بات ذکر آئے ہوئے، ادروائز بھی ہے کہ جو ایف آئی آر ہے یہ کرمنل سائڈ پہ جسٹ ایک رولنگ سٹون ہے۔ سر رولنگ سٹون مینز کہ یہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ایف آئی آر اب درج ہو گئی ہے، اب ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ایف آئی آر کا کمپلیننٹ ہے انویسٹیگیشن میں پتہ چلے کہ وہی انوالو ہے اور وہی اس میں ملزم ہے۔ تو لہٰذا ایف آئی آر تو صرف انفارمیشن ایک اکرنس کی، اب اس میں دیکھنا ہے کہ ایکیوز کون بنا، کیا کمپلیننٹ تو کہیں ایکیوز نہیں ہے، یا جو ایکیوز بتائے گئے ہیں کیا وہ درست ہیں، کیا کسی کو فالسلی امپلیکیٹ تو نہیں کیا گیا۔ یہ تمام باتیں آنی ہیں انویسٹیگیشن میں۔ ہمارے پاس پاکستان میں یہ پرابلم ہے انویسٹیگیشن کا کہ ہمارے پاس اتنے قابل آفیسر نہیں ہیں جو نئی جو ٹیکنیکس آئی ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر اکرنس ہوتا ہے، کوئی ڈکیتی ہے یا کوئی مرڈر ہے، فنگر پرنٹس پریزرو کرنے کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ادروائز فرانزک وغیرہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ایویڈنس وہاں سے کولیکٹ کرنی، اس کو پریزرو کرنا، یہ تمام کے تمام معاملات اتنے ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ جو پلیس آف اکرنس ہے اس کی پروٹیکشن نہیں کی جاتی، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، پولیس ڈیلے کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک اکرنس میں پراپر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس آپ سمجھ لیں کہ ڈاؤن فال کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس میں ملزمان ایکوٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کمزور تھی۔ بیسیکلی بات یہ کہ جس نے جتنا دیکھا ہے وہ بتا دیے۔ اب اصل میں تو انفارمیشن کے مطابق آگے انویسٹیگیشن ہے کہ انویسٹیگیشن کس لیول پر ہوتی ہے۔ اگر انویسٹیگیشن پراپر ہوگی، ایویڈنس پراپر کلیکٹ کی جائیں گی، کورٹ کو 100% سیٹسفائی کیا جائے گا کہ جو جناب کے پاس ملزم ہیں وہی اس میں جو ہے وہ اصل کلپریٹ وہی ہیں اور ان کو سزا ہونی چاہیے، تو پھر وہ نہیں بچ سکتے۔ اس میں سر ایک اور بات ہمارے ویورز کو بتا دیں جو اسٹوڈنٹ ہیں قانون کے، ان کو بھی، کہ ایف آئی آر جب ایک بوگس اور فالس ایف آئی آر کروائی جاتی ہے اور ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن جن پہ الزام ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام جھوٹا ہے، تو پھر ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی کروائی ہے ان کے پاس داد رسی کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف کون سی قانونی چارہ جوئی کرے گی؟ اس میں دو ریمیڈیز ہیں۔ ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ انفارمر جو کمپلینر تھا اس نے فالسلی امپلیکیٹ کی ہے، تو پولیس اس کیس کی جو وہ کینسلیشن رپورٹ، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اخراج رپورٹ مرتب کر کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس لے آئے۔ پھر علاقہ مجسٹریٹ کی جو ہے وہ ڈسکریشن ہے، اگر وہ اسے ایگری کر جاتا ہے تو تمام ملزم فارغ اور ایف آئی آر کینسل۔ اب جو اس میں ایکیوز ہیں جن کے خلاف وہ ایک غلط ایف آئی آر کروائی گئی تھی، وہ تمام کے پاس پہلی ریمیڈی سول سائڈ پہ تو یہ ہے کہ وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں اگینسٹ دا کمپلیننٹ، یا جو وٹنس ان کے خلاف پیش ہوئے ہیں وہ کورٹ میں ریمیڈی تھرو سول کورٹ لے سکتا ہے۔ جو کرمنل سائڈ پر ہے وہ پولیس کے پاس ہے کہ وہ ان کے خلاف 182 کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کمپلیننٹ کے خلاف جو ہے وہ سٹارٹ کرے کہ اس نے کہ ایک کمپلیننٹ نے ایک جو اسٹیٹ کی مشینری ہے اس کو غلط طور پر اس نے استعمال کیا۔ یہ دو چیزیں۔ بہت شکریہ قائد صاحب، انشاءاللہ گائے بگائے آپ کا قیمتی وقت ہم لیتے رہیں گے۔ آپ نے آج بہت ہی مفید جو معلومات ہیں ایف آئی آر کے متعلقہ، کرمنل ٹرائل کے متعلقہ ہمیں بتائی ہیں۔ آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی شکریہ، جی شکریہ۔